أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الوصول. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ پاک نو یہ گل منظور نہیں کہ جس حال تسی ہو اسے جی رہے رہو. گل یہ سی کہ بھی مسلمانوں تے بھی تکلیف آئی دکھ آیا. یہ آیات دا تسلسل تو غزوہ احد دے بارے چی آ رہا تو 600 مسلمان شہید ہوئے زخمی ہوئے تکلیف پہنچی تو یہ بھئی دکھ سکھ مسلمانوں نال بھی اسی طرح بیماری مرض بھی موت بھی شہادت بھی افلاس بھی غمی خوشی. تو اللہ پاک فرمایا گل یہ ہے کہ اگر صرف مومنوں نو دنیا تے صرف آرام ہی آرام نصیب ہوندا تو ایمان دا معیار کے رہ ویندا پھر تا ہر کافر بھی دوڑ کے جس دا دل نہ کردا وہ بھی آدم کلمہ ہی پڑھیے. اصل یہ ہے کہ آزمائش جڑی ہے وہ مومنین تے بھی ضروری ہے تاکہ پتہ لگے یمیز الخبیث من الطیب. پاکیزہ پاک تینت لوگ کورن اور بد تینت اور خبیث مزاج دے لوگ کیڑے الگ ہو جان. جس ویلے تنگی ہوندی یا مصیبت ہوندی ہے جس طرح غزوہ احد دے وچ جس ویلے جانی دینیاں پیاں تو منافق الگ ہو گئے نس گئے الگ ہو گئے. پتہ لگ گیا اگر اللہ دس بھی دیندا سارے مومناں نو بیان بھی کر دیندا تے اللہ پاک نہ گنوا دیندا فلانا منافق فلانا منافق فلانا مسلمان جی دیکھو ساڑھے تے خواہ مخواہ الزام لایا جا رہا اسی کدے مناسی کلمہ پڑھنے نمازہ مسجد نبوی جا کے پڑھنے حضور دے نال روزے رکھنے اسی سارے حکم شرعی اسی پورے کرنے ساڑھے نانا منافق لا دیتا گیا. تے گل تو سوال تو نہیں بن دیا. ہن جس ویلے تکلیف آئی یا مشکل وقت آیا تو وہ چھوڑ کے نہ سے تو پتہ لگ گیا بھائی منافقن انہیں نا اسلام دا رکھے ہوا لیکن دلو مسلمان نہیں. لہذا یمیز الخبیث من الطیب بدکار جڑے نیکاں نالوں الگ ہو گئے نیک تینت لوگ الگ ہو گئے بد تینت لوگ الگ ہو گئے. اور رہی گل ہے کہ اللہ جاندا اور وہ دس سکدا لیکن اگر اللہ پاک اعلان کرا دے اور سارے دس دے تو گل وہ تو نہیں بندی. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. امور غیبیت اللہ ہر کسی نو اطلاع نہیں دینا. اور اگر اللہ دس بھی دینا اے امور غیب منکشف کر دینا سارے مسلمانوں تے اطلاع ہوگا دی فلانا منافق ہے فلانا منافق ہے فلانا منافق ہے تو منافقین نے گل کدوں مننی ہے. انہوں نے کہا سی وہ آدھے اسی بھی تھوڑے نال نمازاں پڑھنے روزے رکھنے تسی مسلمان ہو گئے اسی منافق ہو گئے. اللہ نے آزمائش بھیج دیتی جس سے مسلمان شہید ہوئے تو انہوں نے درجے بلند ہوئے. منافق قتل ہو کے بھی دوزخ وچ گئے اور نس کے بھی انہوں اپنا نفاق ظاہر کیتا. اور رہی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اپنے انبیاء نو تے غیب دسدا ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اپنے نبیوں جو جس نو چاہندا جتنا چاہندا منتخب کر لیندا اور انہوں نے غیب دیاں گلاں دسدا. سب تو بڑا غیب تو ذات باری ہے جڑا نبی دے دسے بغیر نہیں دسیا جا سکتا. پھر علوم قرآن سارے مضامین جڑے علوم غیبیہ جڑا بذریعہ وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئے.
پھر بے شمار احکام شریعت جڑے وہ امور غیبیاں جڑے کسی دے علم وچ نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکدا یا کسی ذریعے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دسے، اللہ دے رسول نے اپنے امتیاں نو دسے۔ لیکن ایک گل یہ یاد رکھو کہ اللہ دا غیب جڑا اس وچ کوئی نبی کوئی رسول بھی شریک نہیں ہوتا۔ اللہ دے غیب دیاں دو خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ کہ اللہ کریم ذاتی طور تے اور ازل تو جاندا، ایسی کوئی گل نہیں وہ پہلے اللہ نو پتہ نہیں اج پتہ لگ گئی، یا کسے ذریعے نال اللہ نو پتہ لگ گئی۔ اللہ بغیر کسے ذریعے دے، بغیر کسے وقت دے ذاتی طور تے ہر گل نو جاندا، اس دے علم دے سامنے نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، ہر چیز اس دے علم وچ ہر وقت حاضر ہے۔ اللہ دا علم حضوری ہے، ماضی مستقبل کچھ بھی نہیں، ہر چیز اس دی بارگاہ حاضر ہے، اس دے علم وچ حاضر ہے۔ اور دوسری صفت اللہ دے علم دی ہوندی کہ وہ محیط ہے، ذرے ذرے نو، مطلب اللہ نے نبی نو علم غیب دے سے اب اس پہاڑ دے پیچھے ایک فوج ہے جی، غیب دی اطلاع ہے۔ اللہ نے علم غیب دیتا جی کہ جڑا بندہ کفر کرے گا وہ آخرت جہنم میں جائے گا، یہ بھی علم غیب ہے۔ اور اس نے جہنم میں جان دی کیفیت اور کمیت کی ہوئے گی، آگ کتنی لگے گی، اس دے جسم دے کیڑے کیڑے عضو نو کتنا دکھ پہنچے گا، جسم دے جڑے باریک ترین ذرات اور ایٹم انہاں چو کیڑے کیڑے نو کتنی تکلیف ہوگی، یعنی ہر جڑی تفصیل ہے یہ جاننا خاصہ خدا بندی۔ اللہ دا علم بغیر کسی دی مدد دے ہے، اس دا ذاتی علم ہے اور اسے کوئی ماضی مستقبل کو نہیں۔ اور دوسری گل ہے کہ وہ محیط ہونا، ہر ذرا ذرا تفصیل اسے موجود ہوندی۔ جیڑا علم اپنے انبیاء نو اللہ تعالیٰ دینا وہ انہاں دی ضرورت دے مطابق عطا کردا، جس نے نبی مبعوث کردا تے جتنے علوم اساں چاہیے امت دی اصلاح واسطے اتنے عطا کردا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت دی طرف مبعوث ہے، پہلے سارے بھی جڑے حضور دے واسطے نہ علوم حاصل کیتے، لہذا جتنے بھی علوم غیبیہ انبیاء نو عطا کیتے گئے انہاں سب تو زیادہ، سب نو جمع کریے تو سب تو بھی زیادہ علوم غیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیتے گئے۔ لیکن اے علم غیب نہیں، اے اطلاع عن الغیب ہے، یعنی اللہ نے دسیا تو جان دے۔ علم غیب وہ ہونا جڑا بغیر اللہ بغیر کسی دے دسے جاندا، اس دا علم غیب ہے، وہ دے سامنے کوئی شے غیب ہے نہیں، وہ جاندا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام صلحاء اولیاء اللہ نو مشاہدات ہوندے، بے شمار چیزاں دے علم اللہ دے دیندا، وجدان ہوندا، وہ محسوس کر لینے، دس دے دیں، لیکن اللہ دے دسے نہ جان دے نہیں ہوندی اطلاع علی الغیب۔ جیسے ہن اسی ٹیلی ویژن تے ویکھ رہے ہونے جی گیم ہو رہی ہے دنیا دے دوسرے سرے تے، کرکٹ ہو رہا جی، ہر کوئی شوقین ہے، وہ کرکٹ وہ دنیا دوسرے سرے تے ہو رہا ہے، تے بیبیاں ہانڈی چاڑیاں دے نال ٹی وی لایا کرکٹ میں تکدیاں، یہ ہن علم غیب تے نہ بن سی نا، وچ ذریعہ واسطہ بن گیا نا دسن والا، وہ مطلب وہ ٹیلی ویژن دے جڑے وسائل اور ذرائع اور جڑیاں انہاں دے سیارے شیارے انہاں چھوڑے، وہ ذریعہ بن گئے نا کہ اتھوں دی تصویر اتھے آ گئی تو پتہ لگ گیا۔ اسی طرح انبیاء دا علم غیب جڑا ہوندا وہ ہوندا اطلاع عن الغیب، انبیاء نو غیب دی خبر کر دیتی ویندی، اطلاع کر دیتی ویندی۔ تو علم غیب وہ ہوندا جسے کوئی اطلاع دینے والا نہیں ہوندا، ذاتی علم ہوندا۔ لہذا اللہ دے ذاتی علم میں نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ رسول شریک ہے، نہ فرشتہ شریک ہے، اس دی ذات نو جڑا زیب دینا اسے نو زیب دینا، اس دی نہ کوئی ذات شریک ہے نہ کوئی اس دی صفات شریک ہے، واحد لا شریک۔ انبیاء علیہ السلام نو جتنی ضرورت ہوندی اتنے علوم عطا کردہ، اس تو زیادہ عطا کردہ، جتنے چاہدہ عطا کردہ، جس نو چاہدہ جتنا چاہدہ عطا کر دینا۔ اور جتنے امور غیبیہ مخلوق نو، نبیاں نو، فرشتیاں نو، زمین آسمانہ دی مخلوق نو جتنے علوم عطا ہوئے انہاں سب تو زیادہ اور بے پناہ زیادہ علوم عطا ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو۔ اور کوئی شخص جرأت نہیں کر سکتا
کہ جڑا آکھے کہ حضور فلانی گل جان دے فلانی نہیں جان دے، یہ گل آکھنا گستاخی۔ بڑا سادہ جا اصول ہے، اللہ پاک نے جتنے علوم عطا کیتے ہیں سب تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتے ہیں۔ کتنے عطا کیتے ہیں؟ یہ ساڑی حیثیت نہیں کیوں نہ ساکھیے حضور فلانا گل کم تا جان دے فلانا نہیں جا، اے نہیں دی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کرنا توہین ہے، اور حضور دی ذات تے بحث کرنا خود خلاف ادب ہے۔ کوئی شخص اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بحث کردہ، یہ بجائے خود گستاخی ہے، حضور نے مثال نہ بنایا جائے اور حضور دی ذات تے بحث نہ کیتی جائے، یہ خلاف ادب ہے۔ اور حضور دی ذات دے بارے یہ آکھنا فلانی گل حضور جان دے فلانی نہیں جان دے، یہ بھی گستاخی ہے، اور گستاخ رسول جڑا اس تے بڑی سخت وعید ہے، انہی ساریاں نیکیاں سلب ہو گئیاں اور آدمی ایمان جو خارج ہو گیا۔ لہذا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں اند ابو بکر و عمر ہی جا۔ ایک ایسی ادب گاہ آسمان تو تھلے جڑی عرش عظیم تو بھی نازک ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم جیسی ہستیاں سا چھک کے دم گھٹ کے اتھے آنیاں یا اچھا سا نہیں لیندے۔ لہذا بارگاہ رسالت دے وچ اچھا سا لینا بھی جرم ہے۔ ہاں اللہ غیب عطا کردہ، اور گل چل رہی ہے منافقین دے زمانے گویا اللہ نے نبی علیہ السلام نو تے اس غیب تو اطلاع کر دیتی وہ کون کون منافق ہے، حضور جان دے، لیکن آپ نے بھی اعلان نہیں فرمایا، نہ عام بندے دسیا اللہ نے، نہ اللہ دے رسول نے دسیا۔ عام بندیاں نو آزمائش چو گزار کے منافقین الگ کر کے تکا دیتے، چھاننی چو جس لے گزرے نا جی تے غلہ الگ ہو گیا تے جڑے مٹی گیٹے وہ الگ ہو گئے، تے اللہ کریم نے ابتلا دے چھاننے چو گزار کے دسے۔ پھر ایک گل آکھنا کہ جنہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد فرمایا اور جنہ دے ہاتھ قرآن دی تبلیغ اور اسلام دی باغ ڈور سب سونپ کے دنیا تو تشریف لے گئے، چونکہ حضور مبعوث تو ہے ساری انسانیت دی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک جڑا وہ جزیرہ نما عرب چو باہر نہیں رکھا، اگرچہ بعض حکمرانوں حضور دا پیغام گیا، لیکن جڑا حق ہے وہ اجے باقی ہے کہ اسلام پوری قوت نہ اتنے پہنچایا جائے، لوگوں کو دسیا جائے، سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، باطل دا اور کفر دا روکی جائے۔ یہ سارا کام اللہ نے جس لئے دین اور قرآن مکمل ہویا، جزیرہ نما عرب تے ریاست اسلامی بن گئی، نبی کریم نے پردہ فرمایا، اور یہ سارا کم خلفاء راشدین اور انہاں اپنے شاگردوں دے ذمے چھوڑ کے جنہاں دی حضور نے تربیت کی تھی، اور انہوں نے حق اس طرح ادا کیتا کہ 23 سالہ عہد نبوت جسے قرآن کریم نازل ہوندہ رہا اور اس دی اشاعت ہوندی رہی، اور 23 برساں جزیرہ نما عرب تے اسلام دی ریاست بن گئی۔ حضور دے وصال تو ٹھیک 23 برس دے اندر گدا دی جونبڑی تو لے کے شاہ دے محل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردہ نے آپ دا پیغام اور اللہ دا پیغام پہنچا دیتا، اور معلوم دنیا دے 3 حصے ریاست اسلامی فتح کر کے داخل کر دیتے، اور 23 برس دے اندر اسلامی ریاست دی حدود سائبیریا تو افریقہ تک اور چین تو ہسپانیہ تک پہنچ گئی۔ آج کوئی الف بے جی مٹھ کے آکھے جی وہ خلفاء راشدین تے میں نے اعتراض ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہ تے اعتماد کیتا وہ بندے درست نہیں ہے، تے اے دیکھو گل تری بندی حضور نو اللہ نے علم غیب عطا کر کے منافقین دے بارے سارا کھول کے دس دیتا ہے۔ ہاں خود بدبخت ہے، بد نصیب ہے، اور بہت بڑا بد نصیب ہے جس نو اللہ تے اعتراض سجدہ، یا اللہ دے نبی تے اعتراض سجدہ، یا اللہ دے دین تے اعتراض سجدہ، یا پھر اللہ دے نیک بندے تے اعتراض سجدہ۔ ایک بہت ہی بڑا بدبخت آدمی ہے۔ چو خدا خواہد کے پردہ قصد رد، میل شندر تانے نیکاں کنات۔ اللہ جس ویلے کسی دا خوب سے باطن ظاہر کرنا چاہنا نا، چون خدا خواہد کے پردہ کس درد، جس ویلے اللہ چاہنا نا کسی دا بھید کھول دے، اس دا خوب سے باطن اور اس دی جڑے اندر برائی چھپی ہوئی اسا ظاہر کر دے، میل شندر تانے نیکاں کنات۔
اس کو پھر ایسے کم ہو لگ پاؤں کہ اللہ دے نیک بندے تے الزام لاؤں لگ پاؤں گا. یہ مطلب کہ اس دے اپنے اندر دا خبث جڑا وہ سامنے آوے گا. لہذا اللہ کریم نے اپنے رسول نو تے دسیا منافقاں دا فہرست. ہوں ہر مومن نو تو نہیں نہ دسی کہ ہر بندہ اگر آکے بھائی جی میں نے اللہ دسیا تسی منافق سمجھ لے تو جی دبی کھڑا میں تیرے نال نمازاں پڑھنا روزے رکھنا. اللہ نے آزمائش اتاری اسے مومن ثابت قدم رہے انہاں دے درجات بلند ہوئے. منافق نسے بجے کنڈ دے گئے ابتلا ساتھ نے دیتا پتہ لگ گئے منافق. فآمنوا باللہ ورسولہ اللہ دے ذات تے یقین مکمل رکھو اور اس دے انبیاء اور رسل تے ایمان لے آؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یہ تواڈی اپنی بھلائی ہے سے یعنی اللہ تے ایمان لیا کے تو اللہ تے احسان نہیں کرنا. نبیاں تے اللہ دے رسولاں تے ایمان لیا کے انہاں تے تو احسان نہیں کرنا. کسے بزرگان دین کو دین سکھ کے انہاں تے تو احسان نہیں کرنا. کسی نے تو اگر اللہ اللہ اور اللہ دی نسبت سکھائیے نبی کریم دی برکات میں یہ تو اس تے احسان نہیں کرنا. میں نے اس گل کا بھی بڑا تجربہ ہوتا اتنے آپ بڑے دیر بندے بیویاں او جی میں 5 سال ہو گئے میں سڑنا اللہ اللہ کرنا. بھائی 5 سال ہو گئے اللہ اللہ کرنا تو تیرے تے اللہ دا احسان ہے یہ تو میرے تے احسان جتاؤنا ہے. اگر اللہ اللہ کرنا تو اللہ نے توفیق تین دیتی اللہ دا احسان ہے تیرے تے دین دا احسان ہے. اور شیخ دا ممنون ہونا چاہیے تینوں کہ وہ تینوں 5 سال تو اللہ اللہ سکھا رہا ہے وہ الٹا احسان کرا جیسے جی ہوں 5 سال ہو گئے تو اللہ اللہ کہ تم ساری یہ گل منو ہے کم کر دو فلانا لکھ دو فلانا پڑھ دو. کیسی عجیب بات. فرمایا ان تؤمنوا وتتقوا اگر تسی ایمان لے آندے ہو اور تقوی اختیار کر دیو یہ تہاڈی اپنی ذات واسطے تہاڈی بہتری اس سے ہے کہ تسی اللہ تے ایمان لے آؤ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آؤ اللہ دے دین تے یقین پختہ کرو. ایمان کیا ہے یقین کامل دا نام پختہ یقین ڈڈو منو وتتقوا تقوی اختیار کرو. صرف منو نہیں اس تے عمل اختیار کرو اس دے مطابق اپنے کردار نو ڈال لو. اللہ کریم نے نہ رشتہ استوار کرو. فلکم اجر عظیم اس دا اجر تہاڈے واسطے ہے. اس دا فائدہ دوسرے نو نہیں پہنچ رہا یہ تہاڈی بہتری ہے اور اس دا بہت جس چیز نو اللہ عظیم آدا دنیا اور دنیا دے مال و متاع نو اللہ دا قلیل. کتنی کائنات پئی ہے اور کچھ نعمتان اس سے کس قدر خزانے پہ کس قدر دولتاں پیان کس قدر انعامات پہ زر و جواہر پہ دولت دے انبار پہ پھل فروٹ پہ خوراکاں پہ کتنی دنیا. اللہ کریم فرمانا ما متاع دنیا الا قلیل. دنیا دی ساری دولت جڑی جمع ہو کے بھی قلیل ہے. لیکن بندہ مومن جڑا ایمان کامل لے آندا اور اپنے کردار دی اصلاح کردا اس دے اجر نو فرمائندا فلکم اجر عظیم تواڈے واسطے بہت بڑا اجر ہے. ہن تسی اندازہ کر لو بندہ اس نو سمجھ نہیں سکدا شمار اور اعداد اور ہزاراں لکھاں سینکڑے کروڑاں دی ضرب تقسیم وچ نہیں لیا سکدا. لیکن اے ویکھ لو کہ دنیا و ما فیہا قلیل ہے اور ایک بندے مومن نو جڑا اجر ملنا وہ اجر عظیم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم. اور جنہوں اللہ نے نعمتاں دتیاں دولت دتی ہے حکومت و اختیار دتا علم دتا طاقت دتی ہے جہاد دی اور او ان نعمتاں اللہ دی راہ خرچ نہیں کرتے بخل کرتے ہیں اور کوئی کار چھوڑ سی سانوں کے لیے لوڑ ہے. فرمایا وہ یہ نہ سمجھن کہ یہ بڑا چنگا کر رہے نہیں بل ہوا شر لہم. یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ اللہ دے دتیاں چیزاں نو بندہ اپنی ذاتی سمجھ کے قابو کر کے بہر زکوٰۃ نہ دے صدقات نہ دے اللہ دی راہ خرچ نہ کرے جہاد دا موقع آئے تو جان بچانا پھردا ہوئے دوسرے تائیں علم منتقل کرنے کا موقع آئے تو اسے بخل کرے جی جائی مولوی بن جان گے تو میرے پلے من کون پوچھ سی یہ لوگاں اے گل نہیں دسنی اے نہیں دسنی. ساڈے اتباع نے سے بڑا بخل کیتا کہ بڑے بڑے اچھے نسخے ہیں جڑے بڑے سستے ہیں بڑے عام ہے
لیکن وہ حکیم کول لے کے مر گئے، دوجے بندے انہوں نے نہیں دسیا، وہ مر گئے، نسخے ختم ہو گئے، حالانکہ انسانیت کی بہتری اسے لوگوں کو سکھا بہندے سمجھا بہندے وہ پیچھے چلتے رہتے۔ اسی طرح جڑے جڑے وصف اللہ نے کسی نو دیتے، مال دیتا، دولت دیتی ہے، حکومت دیتی ہے، ریاست دیتی، انہاں طاقتاں نال اللہ دے دین دی خدمت نہیں کردا، اللہ دی راہ چ انہاں نو صرف نہیں کردا بلکہ بخل کردا۔ ہوں یہ نہ سمجھے بھی میں تو بڑے لہرے پہ کرنا، میں بڑی موج پہ کرنا اور میں یہ چیزاں لوکاں نہیں دینا، تو بڑا اچھا فرمایا۔ یہ نہ سمجھے وہ خیر لہم دے واسطے وہ چنگا کام نہیں بخل کرنا، بل وہ شر لہم، یہ تو وہ اپنے واسطے بہت برائی کر رہا۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جیڑا بخل کرے گا اللہ دیاں نعمتاں، اللہ دی طاقت، اللہ دیتے ہوئے علم اور وہ اللہ دی مخلوق تک نہیں پہنچائے گا، یہ تو توق بن کے انہوں دے گلے پے ہون گے، قیامت نو اگ دے توق ہون گے، جنہیں دولت چھپائی بڑے بڑے اجدہا بن کے دولت دے توق بن کے انہوں دے گردن پے ہون گے، بدکاراں دے مختلف اعمال دیاں مختلف شکلاں ہون گیا، ہر عمل متشکل ہو جائے گا۔ نیکی دی بھی ایک شکل ہوئے گی، حسین خوبصورت دل فریب، گناہ دی بھی شکل ہوئے گی، کری ڈرونی بدبودار، وہ توق بن کے چمڑ جان گے، گل اور دروگ کے بندن جہنم میں لائے جان گے۔ فرمایا جڑا بخل کردا اللہ دی راہ وچ اپنی قوتاں استعمال نہیں کردا، اپنا علم استعمال نہیں کردا، اپنا مال استعمال نہیں کردا، اپنی جان بچانا بخل کردا، فرمایا یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں جی، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں مال بچا لیا، میں جان بچا لی۔ فرمایا یہ ہوشیاری نہیں بلکہ وہ اپنے نال برائی پہ کردا، اور جس سے وہ بخل کرے گا دین دی اشاعت عدل دی اشاعت حکمران ہے اور عدل نہیں کر رہا، طاقت ہے اور انصاف نہیں کر رہا، اقتدار ہے اور لوگوں کو انصاف نہیں دے رہا، اور صاحب مال دولت ہے، لوگ بھوکے مر رہے نو تے سب بن کے بے۔ فرمایا سمجھن میں اساں جی دولت بچا لی، اساں اپنا اقتدار بچا نہیں رہے بلکہ اے انہاں دے گلے توق پہ جائے گا، اور دنیا تے پہ ویندا۔ اسی دنیا تے ویکھدے ہاں روز بڑے بڑے طاقتور حکمران بڑی ذلت دی موت مردے، تاریخ دا حصہ نہیں تواڈے سامنے نہیں، بڑے بڑے دولت مند بھوکے تے تسے مردے، کھانا پینا نہ، سیاسیاں بیماریاں چ مٹویاں کھا پی نہیں سکتے، بڑے بڑے شاہ سوار معذور ہو گئے، کدھا نپ نپ کے ٹردے پھردے ہو گئے۔ یعنی اس دنیا تے بھی یہ چیزاں گلے دا توق بن ویندیاں، اور بندے جن پتہ لگدا ہے کہ گلے بڑا وزن پے گیا، کو زندہ تے آخرت ہی تے واقعی یہ توق بن کے گلے پے جان گے اور اس نو دروگ کے جہنم میں جلائے جان گے، چونکہ حقیقتاً کسی دی کوئی شے نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سما دی ساری دولت اللہ دی ملکیت، کہ چند روز واسطے اس کا آج کسی نے دے دیتی، کل کسی نے دے دیتی، اگلے دن کسی نے۔ ساڑھے مختصر جے 60 سالہ دور کتنے حکمران گزر گئے، کون پوچھتا آج؟ کتنے لوگ حکومتیں کر کے چلے گئے، آج کون پوچھتا؟ کتنے لوگ عدالتیں کر کے چلے گئے، آج کسی نے یاد ہی نہیں۔ کتنے لوگ دولت جمع کر کے چلے گئے، آج یاد ہی کوئی نہیں۔ ہر شے اللہ دی، سب دا نام مٹوا دا اس راندا رب دا نام ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین دی دولت اللہ دی ہے، اور واللہ بما تعملون خبیر۔ اور ایک گل یاد رکھو، جو کچھ تسی کر دے ہو اللہ نو ذاتی طور پہ اس دی خبر ہے۔ ہونے کو تواڈے ذمے تانوں مہلت دتی، فرصت دتی، اختیار دیتا، کرنا اپنے واسطے نے، ذرا کر کے دیکھ لو۔ اللہ کریم نیکی دی توفیق عطا فرمائے، گناہ معاف فرمائے، اور بری روش تو اپنی پناہ چ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ